حاضر ہیں۔ اسلام ایک ایسا دھرم ہے جو ویکتیگت استر پر بھی اور یونیورسل استر پر بھی، انترراشٹریہ استر پر بھی اپنی ایک پہچان رکھتا ہے اور اپنے مزاج میں، اپنی طبیعت میں یہ رنگ رکھتا ہے کہ دنیا کے کسی کونے سے بھی اسلام کے اصول اور قانون کو اچھی طرح مانا جا سکتا ہے، برتا جا سکتا ہے۔ اسی لیے اسلام نے جو قانون بنایا اس میں بڑی لچک ہے۔ اس میں یہ پراودھان رکھا گیا ہے کہ اگر بھوگولک استھتی بدل جائے یا پھر موسم بدل جائے یا پھر کسی جگہ کی استھانیہ آوشکتائیں بدل جائیں تو قانون بھی اسی کے انوسار اپنے اندر پریورتن لائے گا۔ اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ اسلام کا پرچار اور پرسار پوری دنیا میں ہوا۔ کوئی ایسا دیش نہیں جو الگ الگ بھوگولک استھتی کے باوجود اسلام سے مالا مال نہ ہوا ہو۔ یہی وجہ ہے کہ جب روزے کا مہینہ آتا ہے تو روزے میں جو دو بنیادی چیزیں ہیں، ایک ہے روزہ رکھنا، ورت رکھنا، دوسرا ہے تراویح کی نماز پڑھنا، جس کو ہم اگر شریعت کی بھاشا میں کہیں تو ہم اسے اس طرح کہیں گے کہ دن بھر کچھ نہیں کھانا پینا اور رات میں کھڑے ہو کر اللہ کی عبادت کرنا۔ ان میں پہلی چیز ایسی ہے کہ یہ بالکل ویکتیگت ہے۔ اگر کوئی آدمی نہ کھاتا ہے اور نہ پیتا ہے تو جب تک اسے دوسرے پر پرکٹ نہ کرے، دوسرے کو معلوم ہی نہیں ہوگا کہ اس نے کھایا ہے یا نہیں کھایا ہے، پیا ہے یا نہیں پیا ہے۔ اس لیے روزہ رکھنا روزہ رکھنے والے کا ایسا ویکتیگت آچرن ہے کہ جب تک وہ دوسرے پر پرکٹ نہ کرے، پرکٹ نہیں ہو سکتا۔ اور اسی لیے یہ سب سے بڑی عبادت ہے کہ ہم اکیلے میں بھی نہ کھاتے ہیں نہ پیتے ہیں جبکہ کوئی دوسرا ہمیں دیکھ نہیں رہا ہوتا۔ ہم صرف اپنے اللہ، اپنے پروردگار اور اپنے پالن ہار کی چنتا کرتے ہیں کہ کوئی دیکھے یا نہ دیکھے، وہ تو دیکھ رہا ہے۔ اسی لیے روزہ سب سے بڑی عبادت ہے کہ اس میں دکھاوا نام ماتر بھی نہیں ہے۔ دوسری چیز تراویح ہے، جس کا اصل روپ یہ ہے کہ رات میں کھڑے ہو کر عبادت کرنا۔ یہ تراویح انیوارج عبادت نہیں ہے، اسی لیے اسے اس طرح کیا جا سکتا ہے کہ اگر سماج میں، گھر میں حافظ یعنی جسے پورا قرآن کنٹھستھ ہو، وہ اگر موجود ہے تو وہ نماز پڑھائے اور اس کے پیچھے لوگ نماز پڑھیں۔ لیکن موجودہ پرستھتی میں جب لاک ڈاؤن جو بہت انیوار، ضروری اور خود اپنے فائدے کے لیے ہے، ایسی پرستھتی میں سارے لوگ اپنے گھر میں رہ کر کھڑے ہو کر رات میں عبادت کریں۔ اگر حافظ موجود ہو یعنی پریوار کے سدسیوں میں سے کوئی ایک سدسیہ قرآن کا حافظ یعنی کنٹھستھ کیے ہوئے ہو تو وہ نماز پڑھائے اور اس کی پتنی، اس کے پتر، اس کی پتریاں یا اس کے پریوار کے بھائی، ماتا پتا سوشل ڈسٹینسنگ کو دھیان میں رکھتے ہوئے اس کے پیچھے نماز پڑھیں۔ لیکن اگر گھر کے سدسیوں میں سے کوئی بھی حافظ نہیں ہے تو کوئی بھی قرآن سے سورت، کوئی بھی قرآن کا ادھیائے نماز میں پڑھا جائے اور 20 رکعت نماز پڑھ لی جائے، اسی کو تراویح کہتے ہیں۔ ساتھ ساتھ یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ اسلام نے سمے اور وستو استھتی کو دیکھتے ہوئے اپنے قانونوں میں انتر لایا ہے۔ ادھارن سوروپ، جو نماز عام دنوں میں 4 رکعت پڑھی جاتی ہے، وہ یاترا کرنے والے یاتری پر، مسافر پر اپنے آپ 2 رکعت ہو جاتی ہے۔ چونکہ یاتری کو یاترا کی مشکل جھیلنی پڑتی ہے، ٹرین پر چڑھ رہا ہے، گاڑی پر چڑھ رہا ہے، ہوائی جہاز پر چڑھ رہا ہے، پیدل چل رہا ہے، کھانے پینے کا ٹھکانہ نہیں، رہنے کا ٹھکانہ نہیں، تو جو نماز 4 تھی وہ 2 ہو گئی۔
یہ بالکل سب کے سرومانیہ قانون ہے۔ اس سے ایک بات پتہ چلی کہ استھتی کے بدلنے سے قانون اور ودھان بھی بدلتا ہے۔ اسی طرح روزہ سب کے لیے انیواریہ ہے، لیکن ایک آدمی گھر چھوڑ کے کہیں کی یاترا کر رہا ہے، مسافر ہے، تو اس کے لیے یہ پراودھان ہے کہ وہ یاترا کے بیچ روزہ نہ رکھے۔ جب رمضان پورا ہو جائے تو اس کے پاس 11 مہینہ بچا ہوگا اگلے رمضان تک، وہ جب چاہے یاترا کے دوران چھوٹے ہوئے روزوں کو پورا کر لے۔ اسی طرح ایک آدمی رمضان میں بیمار پڑ گیا، بیماری کے لیے کوئی ڈیفینیشن اور پریبھاشا نہیں ہے، وہ بیمار کیسا بھی بیمار ہو، اس کی بیماری میں ڈاکٹر اگر اس سے یہ کہہ دیتا ہے کہ تم ورت نہ رکھو تو اس بیمار کے لیے روزہ رکھنا انیواریہ نہیں رہتا ہے۔ وہ اگر اچھا ہو جاتا ہے تو سال بھر میں جب چاہے اپنے چھوٹے ہوئے روزوں کو رکھ لے۔ اس سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ اسلام ایسا پراودھان لاتا ہے جو وستو استھتی کو دیکھ کر بدلتا ہے۔ اسی لیے آج کی پرستھتی میں اسلامک ودھان کو ماننے کا تاتپرج اور ارتھ یہ ہے کہ ہم لاک ڈاؤن کی پوری پابندی کریں، اپنے گھروں تک سیمت رہیں، نماز پڑھنے اور عبادت کرنے کے لیے یہ بہت اچھا سمے ملا ہے کہ ہمیں دنیا کو دکھانے کا لانچھن نہیں لگنے والا ہے۔ اپنے کمرے میں، اپنے بیڈ پر، اپنی زمین میں، اپنے آنگن میں ہم اپنے اللہ کو یاد کریں، کسی کو دکھانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ہم عبادت کر رہے ہیں اور میرا اللہ ہم کو دیکھ رہا ہے، اس سے بڑی عبادت اور کیا ہوگی؟ اسی لیے اسلام اس بات کی طرف بھی دھیان دلاتا ہے کہ آج سے 1500 برس پہلے ہمارے پیغمبر نے سب سے پہلے لاک ڈاؤن کا وچار دیا تھا، لاک ڈاؤن کا پراودھان دیا تھا۔ انہوں نے کہا تھا کہ اگر کسی علاقے میں، اگر کسی بستی میں، کسی چھیتر میں طاعون پھیل جائے، طاعون مہاماری کو کہتے ہیں، مہاماری پھیل جائے تو تمہیں 2 کام کرنا چاہیے۔ اگر تم مہاماری کے چھیتر میں ہو تو وہاں سے باہر نہ نکلو، اور اگر تم مہاماری کے چھیتر سے باہر ہو تو مہاماری کے چھیتر میں نہ جاؤ۔ یہ 1450 ورش پہلے پیغمبر حضرت محمد نے کہا تھا۔ تب تو نہ سائنس ڈیولپ ہوا تھا اور نہ میڈیکل سائنس نے لاک ڈاؤن پرکار کی کوئی بات جانی تھی۔ لاک ڈاؤن شبد بھی نہیں تھا، کوئی اس کو جانتا بھی نہیں تھا۔ اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اسلام ہمیں بیک ڈیٹڈ نہیں بناتا، ہمیں بہت روشن خیال، دور تک دیکھنے والا، دور تک سوچنے والا اور وگیان سے ٹکرانے والا نہیں، وگیان کا سہارا لے کر اپنے دھرم کو جو وگیان سے بھی پرے ہے اور سب سے سپر وگیان ہے اس پر عمل کرنا سکھاتا ہے۔ ساتھ ساتھ یہ بھی یاد رہنا چاہیے کہ یہ جو روزہ ہے یہ صرف بھوکے رہنے کا نام نہیں ہے، اس کے 2-3 بڑے فائدے ہیں۔ سب سے پہلا فائدہ یہ ہے کہ جب ہم ان دان اور پے جل دونوں چھوڑ دیتے ہیں، کھادان بھی نہیں لیتے اور پے جل بھی نہیں لیتے، تو ہمیں سب سے بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ہم اپنی اس اچھا شکتی پر کنٹرول کرتے ہیں جس سے ہم 11 مہینے تک کھاتے پیتے رہتے ہیں۔ جب بھوک لگی کھا لیا، جب پیاس لگی پی لیا، تو ہم اپنی اچھاؤں کے وش میں چلے جاتے ہیں۔ رمضان میں ہمیں یہ اوسر ملتا ہے کہ ہم اپنی اچھا کو اپنے وش میں کریں، یعنی جب بھوک لگے تو نہیں کھائیں گے، جب پیاس لگے تو نہیں پیئیں گے۔ یہ اچھاؤں کو وش میں کرنے کا مہینہ ہے۔ دوسرا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جب کوئی چیز اچھا کرتے ہی اپلبدھ ہو جاتی ہے تو اس چیز کی مہتتا سماپت ہو جاتی ہے۔ رمضان ہمیں یہ تعلیم دیتا ہے، درس دیتا ہے، شکشا دیتا ہے کہ تم نے جو کھانے اور پینے کی چیزوں کو آسانی سے پراپت کر لیا تو تم اس کی مہتتا بھول گئے ہو۔ آج جب تم بھوکے رہو گے اور پیاسے رہو گے تو تم کو یہ سمجھ میں آئے گا کہ کھانے اور پینے کی وستوؤں کی مہتتا کیا ہے۔ تیسری چیز کہ آدمی بھر پیٹ کھاتا ہے، پیتا ہے، کبھی یہ نہیں سوچتا کہ جو بھوکے ہیں ان کو کیسا لگتا ہے، جو پیاسے ہیں ان کو کیسا محسوس ہوتا ہے۔ یہ رمضان اس لیے بھی آتا ہے
تاکہ ہم بھوکوں کی بھوک کو سمجھ سکیں، پیاسوں کی پیاس کو سمجھ سکیں اور ان کے اوپر کرپا کا بادل بن کے برس سکے. یعنی رمضان جی جی زکوٰۃ سالوں بھر میں جب نکالنا چاہے آدمی نکال سکتا ہے. وہ دراصل کاؤنٹنگ پر اس کا دار و مدار ہے، انحصار ہے. یعنی ہر آدمی کو اپنا ایک فینانشیل ایئر بنانا چاہیے، اسلام کہتا ہے. اور جب وہ فینانشیل ایئر وتیہ ورش سماپت ہو جائے تو آدمی اپنے کمائی کا لیکھا جوکھا لے کہ ہم نے کتنا کمایا، کتنا بچایا. جو بچایا اس پر نظر ڈالے اور دیکھے کہ جو بچا ہوا ہے وہ کتنا ہے. اگر وہ اتنا ہے جس سے 52.5 تولہ چاندی کی قیمت ہو سکے، 52.5 تولہ چاندی کا جو مولیہ ہے اس کے برابر یا اس سے زیادہ اگر بچا ہوا ہے، اور وہ بچا ہوا ہے میری آوشکتا سے باہر ہے، ہم نے اس کو جمع کر کے رکھا ہے، تو اس کا 2.5% نکال دینا ہے. یہ جی بالکل کیا جا سکتا ہے. بلکہ رمضان سے پہلے بھی وتیہ ورش پورا نہ ہوا ہو تب بھی اگر کوئی اپنی زکوٰۃ نکال دے تو اس کی زکوٰۃ ادا ہو جائے گی. اور نکالا، ہم سے لوگوں نے پوچھا، ہم نے بتایا کہ اس مہاماری سے اچھا اوسر اپنی زکوٰۃ اور اپنے دان اور اپنی دکشنہ دینے کا کوئی دوسرا نہیں ہو سکتا ہے. اسی لیے بہت لوگوں نے دان دکشنہ نکالا اور نکال رہے ہیں. دھنیہ واد. میں بھی آپ کا آبھاری ہوں. شکریہ.